بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب فلسفہ غیبت مہدی علیہ السلام کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ ملائکہ کے آدم کو سجدہ کرنے کے خدائی احکام کا راز۔ اس بارے میں اپنے مقام پر اسی کتاب میں روایت کو سند کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اور آدم کو تمام اسماء لکھائے سے مراد ائمہ علیہ السلام کے اسماء ہیں، اور اسماء کے بہت سے معنی ہیں، اور اس کے معنی میں کسی کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں ہے، اور اسماء کا اور کوئی وصف دوسرے سے اولیٰ اور برتر نہیں ہے۔ پس یہاں اسماء کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اول سے آخر تک ائمہ علیہ السلام کے تمام اوصاف بتائے، اور ان کے اوصاف میں علم و حلم، تقوی، شجاعت، عصمت، سخاوت اور وفا ہے، اور کتاب خدا نے انہی اوصاف کی نظیر انبیاء علیہ السلام کے اسماء کے ساتھ ذکر کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مریم آیت نمبر 41، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے، سورہ مریم آیت نمبر 54 تا 57، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، اور وعدے کے سچے اور ہمارے فرزادہ نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا، سورہ مریم آیت نمبر 51 تا 53، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، وہ بے شک بہت مخلص اور نبی مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف سے پکارا، اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون نبی عطا کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تعریف و تمجید ان چیزوں کے ذریعے کی ہے۔ پسندیدہ خصلتیں اور پاکیزہ اخلاق ان میں موجود تھے، اور یہ ان کے اوصاف اور اسماء ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے آدم کو تمام اسماء سکھائے، اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ اسماء سے واقف ہونے اور فرما برداری کے عوامل سے آگاہ ہونے کا راستہ صرف اور صرف سننا ہے۔ عقل اس بات کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتی، چنانچہ اگر کوئی عاقل نزدیک یا دور سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھ لے تو اپنی عقل کے ذریعے اس کے نام سے واقف نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے سوائے سماعت کے راستے کے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ پس اللہ عز و جل نے بھی خلیفہ کے سلسلے میں عمدہ وسیلے کو سماعت اور سننا قرار دیا ہے، اور اسی لیے اس نے مخلوقات کے اس سلسلے میں اختیار اور انتخاب کو باطل قرار دیا ہے، کیونکہ انتخاب کرنا آراء کے ذریعے ہوتا ہے، اور خلیفہ کی بات اسماء کی بنیاد پر ہے، اور اسماء سماعت کی راہ سے ہی قابل شناخت ہیں۔ پس اس بنا پر امام کے سلسلے میں ہمارا راستہ ہی صحیح ہے، کیونکہ ہم نص اور تعین کے ذریعے اطاعت کو ثابت کرتے ہیں، اور تعین اور اشارے کی بات اللہ کے اس قول میں مضمر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا، اور پیش کرنا وجود عینی اور اشارہ پر مبنی ہے، اور اس میں سماعت پر مبنی ہے، تو یوں اشارہ اور نص دونوں کے معنی صحیح ثابت ہوئے، اور لفظ عرض سامنا کرنا جو اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں موجود ہے، پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا کہ 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو بذات خود اور صورت میں دکھانا، جیسا کہ ہم نے زر اور اخذ میثاق کے باب کی روایت میں اس کا ذکر کیا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ اللہ عز و جل نے ان کو صفت اور نسبت کی راہ سے ملائکہ کے سامنے کر دیا، جیسا کہ ہمارے مخالفین کے ایک گروہ کا قول ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو ایمان بالغیب لانے کے حکم کے معنی حاصل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 31، اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، بہت سی حکمت آمیز باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اہلیت اور صلاحیت عطا کی کہ وہ ملائکہ کو ائمہ کے اسماء کی تعلیم دیں، اور ملائکہ کو اس کا اہل اور قابل قرار دیا کہ وہ آدم سے ان کے اسماء سیکھ لیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا، اور آدم نے ملائکہ کو سکھایا۔ پس آدم کا درجہ استاد اور معلم کا ہے، اور فرشتوں کا درجہ شاگرد اور متعلم کا ہے،
اور یہ وہ معنی جس کی صراحت قرآن نے کی ہے۔ اور ملائکہ کا یہ قول سورہ بقرہ آیت نمبر 32، پاک اور منزہ ہے تیری ذات، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور تو ہی بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس بات پر بہترین دلیل اور واضح حجت ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ائمہ کے اسماء اور اوصاف کے بارے میں کچھ کہے مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی طرف سے تعلیم کردہ ہو، اور اگر یہ بات کسی کے لیے جائز ہوتی تو اس سلسلے میں ملائکہ کے لیے زیادہ جائز ہوتی، اور جب انہوں نے خدا کی تسبیح کی تو ان کی تسبیح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کچھ کہنا توحید کے منافی ہے، کیونکہ تسبیح کا مطلب اللہ عز و جل کی تنزیہ اور اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک گرداننا ہے، اور قرآن میں تنزیہ کا کوئی ایسا مورد نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کسی منکر، ملحد اور توحید کو باطل قرار دینے اور اس میں اعتراض کرنے والے شخص کی بات کے بعد ہی آیا ہے۔ پس فرشتوں نے اپنی لا علمی کے اظہار کے سلسلے میں غرور نہیں کیا اور کہا ہمیں کوئی علم نہیں۔ پس جس شخص نے اس چیز کے بارے میں جسے وہ نہیں جانتا اپنے آپ کو عالم ظاہر کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اس موقف کے ذریعے اس پر حجت قائم کر دے گا، اور وہی دنیا اور آخرت میں اس کے خلاف اللہ کے گواہ اور شاہد ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی ناتوانی اور لا علمیت کے اعتراف کے بعد اس قابل بنا دیا کہ وہ زبان آدم کے ذریعے سے صاحب علم بن جائیں، اور ارشاد فرمایا اے آدم انہیں ان کے اسما سے آگاہ کرو۔ ایک آدمی نے شہر سلام بغداد میں مجھ سے کہا غیبت قائم طول پکڑ چکی ہے اور حیرانگی شدت اختیار پا چکی ہے، اور مدت کے طویل ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اطاعت کے عقیدے سے پھر گئے، تو بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا سابقہ امتوں کی سنتیں اس امت میں ہو بہو اور ایک ایک کر کے جاری ہو جائیں گی، جیسا کہ رسول خدا سے ایک سے زیادہ روایات میں منقول ہے، اور حضرت موسیٰ اپنے پروردگار کی میقات پر چلے گئے تاکہ 30 راتوں کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 کا اضافہ کر دیا اور میقات پروردگار 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ مقررہ مدت میں 10 دن کی تاخیر اور زیادہ ہونے سے وہ موسیٰ کے حکم سے پھر گئے اور ان کے جانشین حضرت ہارون کی نافرمانی کی، انہیں کمزور بنایا اور قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بیل کی آواز دینے والے ایک بچھڑے کے پتلے کی عبادت کی، اور سامری نے ان سے کہا یہی تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، اور حضرت ہارون انہیں نصیحت کرتے رہے اور انہیں اس بچھڑے کی عبادت سے منع کرتے رہے، اور فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 تا 91 لوگو اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے، تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہ آئیں ہم تو اس پر قائم رہیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 150۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، تم نے اپنے پروردگار کے حکم میں جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، اور یہ بہت ہی مشہور داستان ہے۔ پس یہ تعجب انگیز نہیں ہے کہ اس امت کے جاہل لوگ بھی ہمارے امام زمانہ کی مدت غیبت کو طولانی گردانے اور بغیر کسی بصیرت اور دلیل کے اس چیز سے منہ پھیر لیں جس کے وہ معتقد ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے درس عبرت حاصل نہ کریں کہ وہ ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 16، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور جو حق سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ پس اس آدمی نے کہا اس حضرت قائم کے بارے میں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں کیا نازل فرمایا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 3، وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی حضرت قائم اور ان کی غیبت پر ایمان لے آتے ہیں۔ محمد بن موسیٰ بن متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا اور کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن یحییٰ العطار نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا احمد بن محمد عیسیٰ نے،
انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے، انہوں نے ایک سے زیادہ افراد سے، انہوں نے داؤد ابن کثیر الرقی سے، انہوں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے بارے میں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو لوگ غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت قیام کا اقرار کرتے ہیں اور اسے حق سمجھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا علی بن احمد بن موسیٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن ابو عبداللہ الکوفی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا موسیٰ بن عمران الحقی نے، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید سے، انہوں نے علی بن ابی حمزہ سے، انہوں نے یحییٰ بن ابو القاسم سے، انہوں نے کہا میں نے جعفر صادق بن محمد سے اللہ عز و جل کے اس قول کے بارے میں سوال کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1-3۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے اس قول کے بارے میں کہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا متقین علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور غیب سے مراد حجت غائب ہے، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے سورہ یونس آیت نمبر 20، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوتی، کہہ دو کہ غیب تو خدا ہی کا ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ غیب ہی اس کی نشانی اور غیب ہی حجت ہے، اور اس کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے جس میں ارشاد الہی ہے سورہ مومنون آیت نمبر 50، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی قرار دیا، یعنی انہیں حجت قرار دیا۔ ہم سے بیان کیا ہمارے والد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سعید بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن حسین بن ابی الخطاب نے، انہوں نے ابن محبوب سے، انہوں نے علی بن رباب سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کہ سورہ انعام آیت نمبر 159، ایک دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آئیں گی تو کسی کا ایمان اس سے اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لے آیا ہو۔ آپ نے فرمایا آیات اور نشانیوں سے مراد آئمہ ہیں، اور وہ آیت اور نشانی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ حضرت قائم ہے، پس اس دن کسی انسان کا ایمان سے فائدہ نہیں پہنچائے گا، اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ کے تلوار کے ساتھ قیام کرنے سے پہلے آپ پر ایمان نہ لے آیا ہو، اگرچہ ان سے قبل ان کے آبائے طاہرین پر بھی ایمان کیوں نہ لایا ہو۔ اور اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب کا نام دیا جب ان کی داستان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور ارشاد فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 102، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا۔ مخالفین میں سے ایک نے اس آیت کے بارے میں مجھ سے بات کی اور کہا اللہ عز و جل کے اس ارشاد وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں سے مراد دوبارہ زندہ کرنا اور قیامت کے دن اور قیامت کے حالات ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی اس تعویل میں جہالت سے کام لیا اور اپنے کلام میں گمراہی اختیار کی۔ کیا یہود و نصارہ اور بہت سے مشرک اور مخالفین دین اسلام فرقے قیامت پر اور حشر و نشر، حساب و کتاب، ثواب و عطاب پر ایمان نہیں رکھتے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی تعریف ایک ایسی صفت سے کرے جس میں ان کے ساتھ کفر و الحاد کے فرقے بھی شامل ہوں، بلکہ اللہ عز و جل نے ان کی تعریف و تمجید ایک ایسی بات سے کی ہے جو انہی کے ساتھ مختص ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ معرفت مہدی کا واجب ہونا، کسی ایمان والے کا ایمان صحیح نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ اس کے حال سے آگاہ اور واقف ہو جائے جس پر وہ ایمان لا چکا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زخرف آیت نمبر 86، مگر جو لوگ سمجھ بوجھ کر حق بات کی گواہی دیں، اللہ نے لوگوں کی گواہی کی صحت کو قبول نہیں کیا مگر ان کے علم و معرفت کے بعد،
پس اسی طرح حضرت مہدی قائم علیہ السلام پر ایمان لانے والے کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک وہ آپ کے متعلق اور آپ کی غیبت کے بارے میں جاننے والا نہ ہو، اور وہ یہ کہ ائمہ علیہم السلام نے آپ کی غیبت کی خبر دی ہے اور ان سے منقول روایات میں اس غیبت کے واقع ہونے کو اپنی شیعوں سے بیان فرمایا ہے، اور یہ چیزیں کتابوں میں محفوظ ہو گئیں، اور کم و بیش غیبت کے واقع ہونے سے 200 سال قبل کی تالیف شدہ کتابوں میں ثبت و تحریر ہو گئیں۔ ائمہ کے پیرووں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اپنی کتابوں اور روایات میں اس کا تذکرہ نہ کیا ہو اور اپنی تصنیفات میں اس کو ثبت نہ کیا ہو، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو شیعان آل محمد کے نزدیک اصول کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، اور جو غیبت سے مذکورہ عرصے سے قبل مدون اور محفوظ کر لی گئی ہیں، اور میں نے غیبت کے بارے میں مستند روایات میں سے جو میرے علم میں آتی تھیں کو اس کتاب میں اپنے مقام پر ذکر کیا ہے۔ اب ان کتابوں کے مؤلفین کی حالت دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو اس وقت جو غیبت واقع ہوئی اس کے بارے میں وہ قبل از وقت از خود جان گئے اور اس کو اپنی تصنیفات میں اور کتابوں میں لکھ ڈالا، جو کہ اصل عقل و علم کے نزدیک ناممکن چیز ہے، یا انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک جھوٹی پیشگوئی کی بنیاد ڈالی اور پھر اچانک ان کی اس جھوٹی پیشگوئی نے بین ہی حقیقت کا جامہ پہن لیا، اور جو کچھ ان سب نے ایک دوسرے سے دور ہونے، نظریات سے مختلف ہونے اور ملکوں کے الگ الگ ہونے کے باوجود گڑھ لیا تھا، وہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ صورت بھی پہلی صورت کی طرح بالکل محال ہے، بنابراین اس بارے میں اس کے سوا کوئی صورت باقی نہیں رہتی کہ ان مؤلفین نے اپنے ائمہ جو رسول خدا کی وصیت کے محافظ ہیں سے غیب کے تذکرے اور اس مقام کے بعد دوسرے مقام اور دیگر مقامات پر وقوع پذیر ہونے کو جس طرح اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے اور اپنے اصول میں ترتیب و تالیف دی ہے، اخذ کیا اور اس کو محفوظ کر لیا، پس اس طرح اور ان جیسی دلیلوں سے حق غالب آئے اور باطل مٹ گیا۔ باطل کو تو مٹنا ہی ہے، اور ہمارے دشمنوں اور مخالفین نے جو گمراہ کن ارادے رکھتے ہیں حضرت قائم امام کی غیبت کے بارے میں حق کو ٹھکرانے اور اس کے ساتھ دشمنی کرنے اور اس کی حقانیت پر مشاہدے کی حد تک دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تاکہ اس طریقے سے حقیقت ان لوگوں پر مشتبہ ہو جائے جن کی اس بارے میں معرفت مضبوط نہیں اور بصیرت مستحکم نہیں۔ غیبت کا اثبات اور اس کی حکمت، بس یوں کہوں گا اور توفیق اللہ کی طرف کی جانب سے ہے، جو غیبت ہمارے امام زمانہ کے لیے واقع ہوئی اس کی حکمت اور مصلحت ثابت، اس کی حقانیت آشکار اور اس کی دلیل غالب ہے، کیونکہ ہم اللہ کی حکمت کے آثار اور اس کی تدبیر کی صحت کو گزشتہ زمانے میں اس کی سابقہ حجتوں کے رہبران گمراہی کے بارے میں دیکھا ہے، اور جان لیا کہ خالی زمانوں میں سرکش لوگ ابھرتے ہیں اور فرعون صفتوں کو غلبہ ملتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ ہمارے زمانے میں کہ رہبران کفر جھوٹ، ظلم اور بہتان کے ذریعے غالب ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہمارے مخالفین نے ہم سے امام زمانہ کے وجود کے بارے میں دوسرے گزشتہ ائمہ کی مانند دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے بقول ہمارے نبی کی وفات کے بعد 11 امام گزرے ہیں، جن میں سے ہر ایک موجود تھے اور اپنے نام اور ذات سے خاص و عام میں پہچانے جاتے تھے، اور اگر وہ اس طرح نہ ہوں تو اس صورت میں تمہارے گزشتہ زمانے کی ائمہ میں تمہاری دلیل اور تمہارا عقیدہ باطل ہے، جس طرح تمہارے اس زمانے کے امام کے بارے میں ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں اور ان کا وجود ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہوں گا، اور سب توفیق صرف اللہ کی جانب سے ہے، ہمارے مخالفین ہر زمانے میں گمراہ رہنماؤں کی باطل ادوار حکومت میں خدا کی حجتوں کے بارے میں اللہ کی حکمت کے آثار کو نہیں جانتے، اور حق کے موارد اور سیدھے راستے سے غافل ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ باطل کی حکمرانی کے دوران اللہ کی حجتوں کا اپنے مقام میں ظہور کرنا ممکنہ صورت میں اور اہل زمان کی مصلحت کے مطابق انجام پاتا ہے۔ پس حجت خدا کا خاص و عام کے درمیان موجود ہونا اولیاء کی تدبیر ہے، پس اگر حالات دوستداروں کی کارسازی کے لیے حجت خدا کے عوام و خواص کے درمیان موجود رہنے کے لیے سازگار ہو تو اس صورت میں حجت کا ظہور لازمی ہوگا، اور اگر دستداروں کے
امور کو چلانے کے لیے حجت خدا کا خواص و عوام میں موجود ہونا ممکن نہ ہو اور اس کا مخفی رہنا حکمت کے لوازمات میں سے ہو اور تدبیر کا تقاضا ہو، تو اللہ تعالیٰ معینہ مدت کے آنے تک اس کو مخفی رکھے گا، جیسا کہ ہم نے اللہ کی حجتوں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے لے کر موجودہ دور تک میں دیکھا ہے۔ ان میں سے بعض مخفی اور بعض ظاہر تھے۔ اس سلسلے میں روایات نقل ہو چکی ہیں اور کتاب خدا نے بھی ہمیں بتایا ہے۔ بیان کیا مجھ سے اس بارے میں میرے والد نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا سعید بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا احمد بن محمد بن خالد البرقی نے، روایت کرتے ہوئے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے اسحاق بن جریر سے، انہوں نے عبد الحمید ابن ابی ولیم سے، انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد الحمید، اللہ کے کچھ رسول اعلانیہ اور ظاہر ہیں اور کچھ رسول مخفی اور پنہا ہیں، پس جب بھی تم اس سے ظاہر رسول کے حق کے واسطہ دے کر سوال کرو تو اس سے مخفی اور پنہا رسولوں کے حق کا بھی واسطہ دے کر سوال کیا کرو، اور کتاب خدا سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 164، اور کچھ رسول وہ ہیں جن کی سرگزشت ہم نے پہلے تمہیں بتا دی، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کی داستان ہم نے تمہیں نہیں بتائی، اور اللہ نے موسیٰ سے تکلم کیا جس طرح تکلم کرنے کا حق ہے۔ حضرت آدم سے حضرت ابراہیم کے ظہور کے وقت تک اللہ کی حجتیں اور اسی طرح سے وصیوں کی صورت میں ظاہر اور پوشیدہ رہیں، اور جب حضرت ابراہیم کے وجود کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا اور ان کی ولادت کو پنہا کر دیا، کیونکہ ان کے زمانے میں حجت کے ظہور کے امکانات نہیں تھے، اور حضرت ابراہیم نے نمرود کی بادشاہت میں اپنے کام کو چھپائے رکھا اور اپنی ذات کو ظاہر نہیں کیا، اور نمرود حضرت ابراہیم کی تلاش میں رعیت اور اہل مملکت کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور اپنے کام کو اعلانیہ شروع کیا، اور یہ اس وقت ہوا جب غیبت انتہا کو پہنچی اور ان پر اس چیز کا اظہار کرنا جس کا انہوں نے اظہار کرنا تھا واجب اور ضروری ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ حجت کے اثبات اور تکمیل دین کے سلسلے میں پورا ہو جائے۔ اور جب حضرت ابراہیم کی وفات کا وقت آیا تو ان کے بھی بہت سے وصی تھے جو اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر حجت تھے، جو وصیت کے وارث تھے، یہ بھی کچھ ظاہر اور کچھ پنہا اور مخفی تھے، اور یہ سلسلہ حضرت موسیٰ کے وجود کے وقت تک جاری رہا۔ اس وقت فرعون حضرت موسیٰ کی تلاش میں بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، جن کی کہانی مشہور ہو گئی تھی اور ان کے آنے کی خبر پھیل گئی تھی، بس اللہ نے ان کی پیدائش کو مستور رکھا اور اس کے بعد ان کی والدہ نے انہیں دریا کے حوالے کر دیا، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی خبر دی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 8۔ پھر فرعون کے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور موسیٰ فرعون کے دامن میں ہی پرورش پا رہے تھے اور فرعون ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور دوسری طرف فرعون انہی کی تلاش میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کراتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی دعوت کا اظہار کر دیا اور اپنے آپ کو متعارف کرایا، اور اس کی سرگزشت وہی ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ کی وفات کا وقت آ گیا تو ان کے بھی بہت سے وصی تھے جو اللہ عز و جل کی حجت تھے، کچھ ظاہر اور کچھ پنہا و مخفی، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ کے وقت ظہور تک جاری رہا، جبکہ حضرت عیسیٰ اپنی پیدائش کے وقت ہی ظاہر اور آشکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ذات کو مخفی نہیں رکھا، کیونکہ ان کا زمانہ ہی ایسا تھا کہ اس زمانے میں حجت کے اسی انداز میں ظاہر ہونے کے امکانات موجود تھے۔ ان کے بعد ان کے بھی اوصیاء تھے جو اللہ کی حجت تھے، اسی طرح اعلانیہ اور مخفیانہ طور پر ہمارے نبی کے وقت ظہور تک موجود رہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے، سورہ فصلت آیت نمبر 43، آپ کو وہی کہتے ہیں جو آپ سے پہلے سب رسولوں سے کہہ چکے ہیں، اور آپ سے کچھ نہیں کہا جائے گا مگر وہ جو ہم نے آپ سے قبل کے رسولوں کو کہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 77، ان کی سنت جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا ہمارے رسولوں میں سے ہے، بس ان باتوں میں سے جو آپ سے کہی گئی تھیں اور آپ سے
پہلے آنے والے رسولوں کی سنتیں جو آپ کے لیے بھی لازم قرار پائی تھیں کے مطابق میں نے آپ کے لیے اوصیہ مقرر کرنے ہیں، جس طرح آپ سے پہلے آنے والوں کے لیے اوصیہ مقرر کیے گئے تھے۔ رسول خدا نے اپنے لیے اوصیہ مقرر کیے اور یہ بھی بتا دیے کہ حضرت مہدی علیہ السلام تمام ائمہ علیہم السلام کے خاتم ہوں گے اور وہ زمین کو قسط و عدل سے بھر دیں گے، جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کو پوری امت نے آپ سے روایت کیا، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ظہور کے وقت نازل ہوں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پس تمام اوصیہ کی پیدائشیں اور مقامات یکے بعد دیگر حضرت صاحب زمان علیہ السلام جن کا انتظار قسط و عدل کی خاطر ہو رہا ہے کی ولادت تک محفوظ کر لیے گئے۔ جس طرح حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جن حجتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے وجود غائب رہیں۔ اس ملت کے افراد کے خاص و عام میں یہ بات مشہور اور مسلمہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کا طاغوت آپ کی وفات تک آپ کی سخت نگرانی کر رہا تھا، اور جب آپ علیہ السلام وفات پا گئے تو آپ کے متعلقین اور اہل خانہ کی نگرانی کی جانے لگی اور ان کے مقربین کو قید کر دیا گیا، اور آپ کے نومولود امام زمانہ کی سخت تلاش کی جانے لگی، اور آپ کے موکلوں اور نگرانی کرنے والوں میں سے ایک آپ کا چچا جعفر کذاب تھا، جو آپ کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی تھا، جس نے اپنے لیے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا اور یہ امید کرتا تھا کہ امامت کے لیے اس کی آرزو اس کے بھتیجے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی موجودگی میں پوری ہو جائے۔ اس بنا پر آپ کی غیبت میں بھی وہی سنت جاری رہے گی جو سنتیں ان حجتائے خدا کے بارے میں جاری ہوئی تھیں جن کا ہم نے ذکر کیا، اور آپ کی غیبت میں وہی حکمت پوشیدہ ہے جو ان کی غیبت میں پوشیدہ تھی۔ حرف اختصار: کمال الدین و تمام النعمہ کا مقدمہ دیگر قدیم کتب کی طرح اس قدر طویل ہے کہ وہ دور حاضر میں صرف مقدمہ ہی کتابی صورت میں اختیار کر سکتا ہے۔ ہم نے تقریباً 1/3 مقدمہ شامل انتخاب کیا، جبکہ بقیہ 2/3 سے زائد کو یکسر نظر انداز کر دینے کے بجائے اس کا مختصر سا تعارف ضروری جانا ہے۔ اگر حضرت ناشر کے حکم کے مطابق اس کی تخلیص کی جاتی تو وہ بھی شامل کردہ حصہ 1/3 کے برابر ہوتی، کیونکہ تخلیص میں وہ تمام موضوعات اور نکات پیش کرنا ہوتے ہیں جو اصل متن میں موجود ہوں اور کسی مفہوم یا مطلب سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہم نے اختصار کا راستہ اپنایا ہے، بعد ازاں شامل کتاب روایات کے طویل سلسلہ اسناد کے میں بھی حسب ضرورت برسبیل تذکرہ کیا ہے۔ آمد برسر مطلب ان کے جوابات برائے اس بات غیبت مہدی ما ولادت ظہور امامت ظہور اور دیگر ائمہ کے اثبات امامت کے بارے میں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اصل کتاب میں ابن بشار کے اعتراضات اور اس کو ابو جعفر الرازی کے جوابات اور رکن الدولہ کے دربار میں مؤلف کا ایک ملحد سے طویل مناظرہ درج ہے۔ مناظرے سے قبل ایک عنوان اطرت میں سے امام غائب کے وجود پر استدلال جو ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا درج ہے، اسے منوعاً شامل انتخاب کیا ہے، جبکہ مناظرے کو کاملتاً چھوڑ دیا ہے۔ اعتراضات اور ان کے جوابات کا مختصر تذکرہ آئندہ صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔